شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان عظیم انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام تارخ یا آزر تھا۔ آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا جو سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ تاراخ کی عمر جب 75 برس ہوئی تو ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام، ناہور، ہاران تولد ہوئے۔ ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاراخ کے منجلے بیٹے تھے۔ ہاران کا وصال والد کی زندگی میں ہی کلدانیوں کی زمین میں ہوا جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے علاقے دمشق کی ایک بستی برزہ میں ولد ہوئے۔ یہ بستی جبل قاسیون کے دامن میں واقع تھی۔ حافظ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح روایات سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی۔ تاہم بابل شہر کی جانب منسوب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے بابل تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے وہاں نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی اور آپ علیہ السلام کے بھائی ناہور کی شادی ملکہ بنت ہاران سے ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بانجھ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ منقول ہے کہ تارخ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ اور اپنے پوتے حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران کے ہمراہ کلدانیوں کی سرزمین سے ہجرت کر کے کنعانیوں کی سرزمین کی جانب آ گئے۔ جب وہ ہاران پہنچے تو ان کا وصال ہو گیا۔ باوقت وصال ان کی عمر 250 سال تھی۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاران پہ پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ کلدانیوں کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ سارا علاقہ بابل شہر کے گرد و نواح کا تھا۔ پھر وہاں سے کنعانیوں کی جانب تشریف لے گئے۔ یہ سارا علاقہ بیت المقدس کا علاقہ تھا۔ ہاران بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس وقت زمین پر بسنے والے تمام انسان کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ ان سب کے درمیان صرف ایک گھر ایسا تھا جو کفر و شرک کے اندھیروں سے پاک تھا اور اللہ عز و جل نے اس گھر کے ذریعے کفر و شرک کی بیج کنی فرمائی۔ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ عز و جل نے ان فتنوں کی سرکوبی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بچپن ہی سے فہم و فراست عطا کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو رسول بنایا گیا اور پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اپنے خلیل کی منصب پر فائز کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ابن ابراہیم کو عطا کی نیک راہ اور ہم خوب جانتے تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 51۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منصب و مرتبہ کے قابل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ چمکنے والے ستارے، چاند اور سورج تمہارے معبود بننے کے لائق نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں اللہ عز و جل جو کہ واحد لا شریک ہے اس کا شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے حکم کے تابع ہیں۔ عبادت کے لائق وہ ہے جس سے اس جہان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہی قائم ہے اور باقی ہے اور اسے زوال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور سے طلب کرتے ہو؟ تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ سورہ صافات آیت نمبر 75-77۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو برا چاہوں گا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 57۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تہوار کے لیے شہر سے باہر جاتی تھی، چنانچہ یہاں پیٹ پھیر کر جانے سے مراد یہی ہے کہ تم انہیں چھوڑ کر جب تہوار کے لیے جاؤ گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں تہیہ کیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے،
کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے یہ بات سن لی تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم جب تہوار منانے کی غرض سے جانے لگی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور تہوار میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی، پھر کہا، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ سورہ صافات آیت نمبر 88 تا 99۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ اس لیے کیا کہ وہ ان کے باطل معبودوں کی حکم الہی کے مطابق تذلیل کر سکیں۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی قوم تہوار کی غرض سے چلی گئی تو آپ علیہ السلام بت خانے میں تشریف لے گئے جہاں سینکڑوں بت موجود تھے۔ ان کے سامنے مختلف اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے فرمایا، کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگا۔ سورہ صافات آیت نمبر 91 تا 93۔ دائیں ہاتھ سے مارنے کی وجہ یہ تھی کہ اس ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کی نسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا اور ان میں سے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تو ان سب بتوں کو توڑ دیا مگر ایک بت کو جو سب سے بڑا تھا، شاید وہ اس سے کچھ پوچھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 58۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اس بڑے بت کے سامنے رکھ دیا تاکہ لوگ یہی سمجھے کہ اس بڑے بت نے باقی سب بتوں کو توڑا ہے اور وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ جب لوگ تہوار سے لوٹے تو انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو کہا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا ظالم ہے۔ چنانچہ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا اور آپ علیہ السلام سے اس حرکت کی وجہ دریافت کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہوگا، تم اس سے پوچھو کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ مان لے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم بت خانے کو تنہا چھوڑ کر کیوں چلے گئے اور کیوں کوئی محافظ یا پہرے دار مقرر نہ کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو؟ یعنی تم ان کی عبادت کی جانب کیوں مائل ہو جنہیں تم نے پتھر تراش کر اور لکڑی کاٹ کر بنایا ہے اپنی مرضی کے مطابق؟ تم نے ان کی شکلیں بنائی ہیں۔ اللہ عز و جل نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، یہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں، پھر تم کیوں ان کو معبود بناتے ہو؟ تمہاری عبادتیں باطل ہیں کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے جو واحد لا شریک ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا جواب یوں دیا، بولے اس کے لیے ایک الاؤ بھڑکاؤ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ مکر کرنا چاہا، ہم نے انہیں رسوا کیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 97 تا 98۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن ابراہیم پر، اور انہوں نے اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والوں میں کر دیا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 68 تا 70۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا تھا لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی گئی۔ کافی عرصہ تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ وہ لوگ منت مانگتے کہ ان میں سے کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ اسے آرام ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لائے گی۔ پھر انہوں نے بہت بڑا گڑھا کھودنا شروع کیا اور وہ لکڑیاں اس میں ڈال دی۔ پھر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور وہ بھڑکنے لگی، شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے اور اس میں سے ایسے ایسے چنگارے ابھرنے لگے کہ پہلے کبھی دیکھے نہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے حزن نامی کرد قبیلے کے ایک شخص کی بنائی ہوئی منجنیق کے دستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا۔ حزن پہلا شخص تھا جس نے منجنیق تیار کی تھی۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے حزن کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیچھے باندھے اور کھینچ کر اس مقام تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اس دہکتی ہوئی آگ کے پاس لے جایا جا رہا تھا اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان پر ذیل کا کلمہ جاری تھا، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد و لک الملک لا شریک لک۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھ کر جلتے ہوئے آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ذیل کے الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابو العالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا ہے اور زمین پر اس وقت میں تیری عبادت کرنے والا اکیلا ہوں۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کی جانب پھینکے گئے تو اس وقت فضا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے ملاقات اور دریافت کیا کہ میرے لائق کچھ خدمت ہو تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کچھ حاجت نہیں ہے۔ حضرت سعید جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارش برسانے والا فرشتہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ کب مجھے حکم ہو اور میں بارش کو برساؤں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن ابراہیم پر۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 69۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس دن آگ سے زمین والے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے، روئے زمین کی تمام آگ اس دن ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رسی سے باندھا گیا تھا اس کے جلنے کے سوا آگ نے کسی بھی چیز پر کچھ اثر نہ کیا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر پسینے کے علاوہ کچھ نہ تھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام پونجتے جاتے تھے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ آگ کے اس گڑھے میں جہاں ہر جانب آگ تھی، آپ علیہ السلام اس کے درمیان سرسبز و شاداب باغ میں موجود تھے۔ لوگ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہے تھے مگر اس تک پہنچنے پر قدرت نہ رکھتے تھے اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جانب تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ اے ابراہیم تیرا رب بہترین ہے۔ حضرت ابن اسحاق نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکارا کہ اے میرے بیٹے میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ اس آگ کو بجھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آئیے۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ ان آگ کے شعلوں میں سے گزر کر آپ علیہ السلام تک پہنچی اور آگ نے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کو بازوؤں میں بھینچ لیا اور بوسہ دینے کے بعد واپس ہو گئے۔ حضرت منہال بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن تک ٹھہرے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو دن اور راتیں میں نے وہاں گزاری ان سے بہترین دن میری زندگی بھر میں نہیں آئی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میری تمام زندگی یوں ہی بیت جائے۔ ان کافروں کا ارادہ تو یہ تھا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں ان کا کوئی مددگار بنے گا، لیکن وہ ذلیل و خوار ہوئے۔